رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضور مرشد کریم استاذ العلماء والحفاظ حضرت قبلہ پروفیسر سائیں حافظ منظور احمد مشوری بادشاہ ادام اللہ ذلہم العالی، دیگر شہزادگان درگاہ عالیہ مشوری شریف، علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے سے اللہ دل کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے، ہم نے درگاہ عالیہ مشوری شریف سے نسبت جوڑی، اللہ نے ہم پہ کرم کیا، یہ توفیق ملی، اور ادھر سے جو ہم نے کرم، مہربانی، شفقتیں، عنایات کے دریا بہتے ہوئے دیکھیں۔ اگر کوئی عالم دین علم کے حوالے سے درگاہ عالیہ مشوری شریف کو پرکھنا چاہے تو باقی کتابیں ایک طرف، صرف ایک فتاویٰ قاسمیہ کو تھوڑا سا پڑھ لے، چند صفحے پڑھ لے۔ لوگ ٹائم نہیں نکالتے، پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اگر علمی ذوق والا بندہ فتاویٰ قاسمیہ شریف کا ایک صفحہ پڑھ لے گا تو وہ ضرور کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہاں علم کے دریا بہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ادب دیکھنا چاہے، سائیں بادشاہ تو سائیں بادشاہ ہیں، سائیں ٹھٹھا شریف والے جیلانی شاہ صاحب ایک دن فرما رہے تھے کہ ادب سیکھنا ہو تو سخی سائیں نالے میٹھا سے سیکھو۔ اور درس تدریس دیکھنی ہو، فقیر نے خود سائیں بادشاہ کی درس والی محفل نشست میں بیٹھ کر دیکھا ہے۔ سائیں جب تشریح فرماتے تھے تو اس آیت یا حدیث کا حق ادا کر دیتے تھے، اور استاد کی تشریح جو زبان سے بول کے کرتا ہے وہ ضروری بھی ہوتی ہے، اور اس کی الگ اہمیت طالب کے قلب پر اثر بھی کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا۔ لیکن سونا، جب کامل استاد سبق پڑھاتا ہے تو استاد کی زبان کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے اور اس کی سابقہ اور موجودہ زندگی کا جو کردار ہوتا ہے، اس کی چاشنی اور اس کا تڑکا ضرور اس تدریس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اور وہ طالب کے قلب پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر اگر درگاہ عالیہ کے فقیروں کو دیکھا جائے تو مرشد کریم کا قد اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرید اپنے مرشد کو ناپ نہیں سکتا، لیکن اس کے مریدوں سے، طالبوں سے، فقیروں سے اندازہ سا ہو جاتا ہے کہ یہ درگاہ کوئی بڑی درگاہ ہے۔ سنا، ہم نے حاجی حسن سائیں کو دیکھا ہے جو درگاہ شریف کے بے شمار طالبوں کے استاد ہیں، اور ہم نے علی بخش چانڈی علیہ رحمت کو دیکھا ہے، ہم نے امیر بخش جمالی کو دیکھا ہے، ہم نے ان کی صحبتیں اٹینڈ کی ہیں، اور ابھی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ جن کے مرید ایسے ہیں ان کا مرشد کیسا ہوگا، دنیا کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ غوثیت اور قطبیت بڑے مقامات ہیں، لیکن درگاہ عالیہ مشوری شریف کے سامنے یہ چھوٹے پیمانے ہیں۔ ابھی تو ہم نے حاجی علی مراد کو، زرداری کو دیکھا ہی نہیں، ان کی تو باتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے عبدالحکیم ملگانی کو نہیں دیکھا، ہم نے غلام محمد ماہوٹا کو نہیں دیکھا۔ جن کو ہم نے دیکھا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اور جن کو ہم نے سنا ہے ان کی باتیں ان سے بھی ہم نے اونچی سنی۔ سنا، یہ میں نے باتیں اس لیے کی ہیں کہ بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی علوم والے بھی ہوتے ہیں، کالجی بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، تو ہم ہر لحاظ سے اپنے مرشد خانے کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جس کو نہیں پتا وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے،
حدیث شریف میں آتا ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسۃ فتہلک، یا عالم بن جا، یا عالم کا شاگرد بن جا، یا ان کے پاس بیٹھنے والا بن جا، یا دور بھی رہو تو ان سے محبت کرنے والا بن جا۔ پانچویں چیز نہ بننا، ان چار میں سے کچھ نہ کچھ بن جا، پانچویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ ضروری وضاحت ہے کہ اغدو عالما، عالم بن جا، یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا، اس زمانے میں عالم آج کل کے عالم یا مولوی کو نہیں کہتے تھے، اس زمانے میں عالم ہمیشہ اللہ کی معرفت رکھنے والے کو کہا جاتا تھا۔ اور سیدھا ترجمہ یوں بنتا ہے، آج کل کی مکسیشن نکال کر ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اللہ کا ولی بن جا، یا ولی کا مرید ہو جا، یا طالب ہو جا مراد ہے، اس کا مرید ہو جا، یا ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کی صحبت میں آ کر کم از کم بیٹھا تو رہے، یا ان سے حب کرنے والا بن جا۔ پانچویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ ایک درخواست ہے، یہ جو فرمایا کہ ولی بن جا یا عالم بن جا، ساری دنیا ولی اور عالم تو نہیں بن سکتی، اس کا مطلب ہے یہ تھوڑے لوگوں کی بات آقا نے پہلے کی۔ پھر فرمایا یا طالب بن جا، تو ولی سے ولی تھوڑے ہوں گے اور طالب زیادہ ہوں گے۔ تھوڑوں سے بات چلائی، فرمایا اول تو یہ ہے کہ عالم اور ولی بن جا، نمبر 2 اس سے زیادہ لوگوں کا ذکر بعد میں کیا، مرید بن جا، نمبر 3 اگر یہ بھی نہیں بنتا تو ان کے پاس آنے جانے والا بن جا، یہ اور زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں، اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتا تو چوتھے نمبر پہ کم از کم ان سے حب کرنے والا بن جا۔ یہ حب کرنے والے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، عالم تھوڑے، طالب زیادہ، ان کے پاس بیٹھنے والے اور زیادہ، ان سے محبت رکھنے والے اور زیادہ۔ اگر درگاہ مشہور شریف میں جا کے عالم دیکھنا چاہو تو تم حضرت زرداری کے احوال پڑھ لو، عبدالحکیم ملگانی کو پڑھ لو، خدا کی قسم اگر عالم دیکھنا چاہتے ہو تو علی بخش چانڈیوں کو پڑھ لو، دیکھ لو۔ اور اگر وہاں کے مریدین دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں کی جماعت سے مل کے دیکھ لو، تمہیں وہ ادب اور وہ محبت کسی اور درگاہ پر نہیں ملے گی۔ سب درگاہوں کو اللہ سلامت رکھے، لیکن پیر بھائیوں کی آپس میں محبت، عقیدت، احترام، بات بھی کرنی ہے تو تمیز سے، سمجھانا بھی ہے تو تمیز سے، توجہ دلانی ہے تو ادب سے۔ یہ دیکھنا چاہو تو میں ابھی سائن مرشد کریم کی خدمت میں اندر بیٹھا عرض کر رہا تھا، سائیں میں مولوی آدمی ہوں، میں درگاہوں پہ جاتا رہتا ہوں، لوگ مجھے تقریر کے لیے بلاتے ہیں، خدا کی عظمت کی قسم درگاہ میں شوری شریف جیسا کمال ہم نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ یہ ضروری ہے، درگاہیں سب اللہ انہیں آباد رکھے، ہر جگہ ولایت ہے، ادب ہے، احترام ہے، لیکن موازنہ جب کرتے ہیں نا تو جو قد ہمارے سائیں بادشاہ مشہور شریف والے کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اسی طرح میں اینڈ پہ بات لے جاتا ہوں، میں نے کہا کہ سب سے زیادہ حبدار ہوتے ہیں، جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان میں دیوانے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان میں بھولے لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان میں مستانے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر اللہ حتی یقولوا مجنون۔ مسند احمد میں ابو سعید خدری اس کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والے تمہیں پاگل سمجھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اکثر اہل الجنت البلہ، جنت میں اکثریت بھولے لوگوں کی ہوگی۔ ابھی آپ نے مجنون پنے کا مظاہرہ دیکھا، بھولے پن کا مظاہرہ دیکھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بھولے، ان سیدھے، ان مجنون لوگوں کے کندھے پہ تھپکی دیکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان میں شامل ہو جاؤ، ان کو چھوڑ کے پانچویں چیز نہ بننا۔ اللہ تعالی ہمیں پانچویں چیز بننے سے محفوظ رکھے۔ جس بندے کو مرشد کی تلاش ہوتی ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ پیمانے، کچھ معیار، کچھ سمجھنے کے اصول بتائے۔ ایسے نہیں کہ جو مشہور پیر ہے اس کو پیر پکڑ لو،
نہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن والی مثال بھی کثرت سے آج کل مل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، اس کا عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ اور آگے فرمایا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو لوگوں نے مرشد کی 4 نشانیاں بتائی ہیں کہ نمبر 1 اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 وہ عالم ہو، نمبر 3 وہ با عمل ہو، نمبر 4 اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جڑا ہوا ہو، اوپر لڑی پہنچتی ہو۔ تو یہ ساری باتیں ان دلائل سے، قرآن کی ان آیتوں سے ماخوذ ہیں، ان کی روشنی میں علماء نے یہ باتیں طے فرمائی ہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا رأيتم المرء يؤتى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، جب تم دیکھو کہ ایک بندہ یؤتى زهدا في الدنيا، دنیا سے بے رغبت ہے، دنیا کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، لوگوں کی جیبیں نہیں خالی کرا رہا، اس کو پیسے کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، وقلة منطق، اور مطلب کی بات کرتا ہے، تھوڑا بولتا ہے، فاقتربوا منه، اس کے قریب جا کے بیٹھو، فإنه يلقى الحکمة، اللہ نے اس کو حکمت عطا فرمائی۔ آپ نے سائیں بادشاہ کو تصویروں میں تو دیکھا ہوگا، نیٹ پہ تو دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھا ہے وہ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ سائیں جب تشریف فرما ہوتے تھے تو سائیں ایسے تشریف فرما، ایسے ایسے نہیں کرتے تھے۔ اس ایک ادا کے اندر دنیا سے بے رغبتی بھی نظر آ رہی ہے اور چپ چپ رہنا بھی نظر آ رہا ہے۔ میں نے، ہمارے استاد تھے سائیں حضرت علامہ علی بخش صاحب چاند، جن کا میں ذکر بار بار کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، وہ ہمیں فرماتے تھے کہ یہ رومال ایسے رکھا کرو، ایسے۔ ایک طالب نے پوچھا سائیں ایسے کیوں؟ فرماتے مراقبہ رہتا ہے۔ اچھا، اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ مراقبہ ادھر ہوتا ہے نا، تو ادھر خیال کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ نہیں سنا، ہمیں بال سفید ہوئے تو تھوڑا تھوڑا پرانے فقیروں کے بیٹھ بیٹھ تو انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر دیکھو گے تو کسی کی بلڈنگ نظر آئے گی، دل کہے گا ایسی میری بھی ہونی چاہیے، ادھر دیکھو گے تو کوئی عورت نظر آئے گی، نفس کہے گا اچھی ہے۔ مراقبہ صرف اور صرف قلب پر نہیں ہوتا، دنیا کو چھوڑ دینا، اپنے محبوب کی طرف دھیان دینا، دھیان بعد کی بات ہے، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں آتا ہے، اس سے لا الہ قائم رہتی ہے۔ اور حدیث میں جو میں حدیث عرض کر رہا تھا کہ فرمایا جو بندہ دنیا سے بے رغبت ہو اور چپ چپ رہتا ہو، اس کے قریب چلے جاؤ، اس کے پاس اللہ نے حکمت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ چپ چپ والے کے پاس جا کے بیٹھیں تو کیا کریں، کیا فائدہ؟ وہ کچھ بولے گا تو نصیحت آئے گی نا۔ آقا فرمانے جو چپ چپ رہتا ہے تم اس کے پاس جا کے بیٹھو۔ پتہ چلتا ہے تبلیغ 2 قسم کی ہوتی ہے، عالم کی تبلیغ بول بول کر ہوتی ہے، ولی کی تبلیغ چپ کر کر کے ہوتی ہے۔ عالم کی تبلیغ زبان سے ہوتی ہے، ولی کی تبلیغ نگاہ سے ہوتی ہے۔ ایسی ایسی باتیں ہمارے پاس ہیں، ہم وہ سٹیج پہ نہیں بتا سکتے، اس میں ہمارا بھی نفس ہو سکتا ہے چمک اٹھے، یا ایک باہر کا آیا ہوا پیر بھائی تو خوش ہوگا، باہر کا آیا ہوا آدمی ہو سکتا ہے کہے کہ یہ میاں میٹھو بن رہے ہیں۔ سنا، اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو ہماری زبان سے سن کر آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا اور ہم شاید بتا بھی نہ سکیں۔ ہمارے سائیں فرماتے ہیں فیض کھپیتا ہلیا یار، اگر فیض لینا چاہتے یا آنکھوں سے تجربہ کرنا چاہتے ہو تو ادھر آ جاؤ، اس درگاہ سے تعلق جوڑ لو، تمہیں لگ سمجھ جائے گا۔ اور ایک حدیث اس کے بعد بھی ہے، فقیر جب تعلق جوڑ ہی لیتا ہے، الحمدللہ نصیب کی بات ہے، تو پھر مرشد کریم جو سبق ذکر عطا فرماتے ہیں
اس ذکر کو آرام سے اگر بندہ کرتا رہے تو خیریت کے ساتھ پار چڑھ جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کوئی بھی سلسلہ ہو، مریدوں کو ذکر دیا جاتا ہے. کوئی یا کریموں کا ذکر دیتے ہیں، ہے ایسا سلسلہ باقاعدہ، یہی وہ ذکر ہے ان کا. اور قل هو اللہ شریف اور درود شریف، یہ ایک ذکر ہے، ایک طریقہ ہے. سارے سلسلوں میں الگ الگ ذکر ہیں. ہمارے سلسلے میں سب سے پہلا ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لکل شیء ثقالۃ، ہر میلی چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوا، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. وثقالۃ القلب ذکر اللہ، دل کو صاف کرنا ہو تو اس کا آلہ اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر کون سا؟ فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. دونوں حدیثوں کو جوڑو، دل کو کھرچنے کا آلہ اللہ کا ذکر. ذکر کون سا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر. نتیجہ کیا نکلا؟ درگاہ شریف سے جو ہمیں سب سے پہلا ذکر 4 تسبیح کا ملتا ہے، اس میں سب سے پہلی تلوار ہی لا الہ الا اللہ کی سکھا کر ہمیں اس راہ پر چلا دیا جاتا ہے. میرے استاد تھے جن سے میں کتابیں پڑھتا تھا، وہ چشتی سلسلے میں بیت تھے. ان کا ذکر تھا یا کریموں اور درود شریف. مجھ سے پوچھنے لگے تمہارے مرشد پاک نے تمہیں کون سا ذکر دیا ہے؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ. تو وہ تھوڑا سا مزاحیہ تھے استاد صاحب، تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے بڑا جلالی ذکر ہے. میں نے کہا استاد جی واقعی آپ نے سچ فرمایا، دنیا جانتی ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے جلالی ذکر ہے. خدا کی عظمت کی قسم، درگاہ میں شریف سے یہ ذکر لینے والا کبھی جلالی نہیں ہوگا، ہمیشہ جمالی ہوگا. سونا سوچ لیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ کے جمالی ہونا، آگ اور پانی اکٹھے ہو گئے. اکا دکا جلالی ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، یہ ایک الگ وہ ان کا پیدائشی مزاج ہوتا ہے. مزاج کبھی بھی فقیر کا آخر دم تک زائل نہیں ہوتا. موسیٰ کریم موسیٰ ہے، محمد کریم محمد کریم ہے صلی اللہ. یہ اپنا جلال جمال وہ ایک الگ مزاج ہوتا ہے. بات تو یہ کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر پڑھ کے ادب والا ہونا، جمالی ہونا، مہربان ہونا، رحمت سے بھرا ہوا ہونا، ادب کا پلندہ ہونا، یہ اس درگاہ شریف سے وہ مرشد کریم کی قلب کے اوپر رکھی ہوئی انگلی کی برکات ہیں کہ جو صرف اور صرف ذکر سے قلب نہیں چلایا جاتا، بلکہ پہلے دن توجہ کر کے قلب کے اندر لا الہ الا اللہ کی گھٹی رکھ دی جاتی ہے. اور ہمارے پاس پنجاب میں درگاہ شریف سے، سندھ سے، مختلف علاقوں سے ہمارے پیر بھائی آتے رہتے ہیں. یہ چنور شریف میں ہمارے پیر بھائیوں کا آستانہ پاک ہے. کوئی پیر بھائی بتائے، اپنے دل میں سوچ لو، کھڑا ہو کے کیا بتانا، اپنے دل سے ایمانداری سے سوچ لو، کبھی آپ کے پاس آپ کا پیر بھائی دنیا کے لیے آتا ہے؟ کبھی آ کے طرح طرح کے لنگر مانگتا ہے؟ خدا کی قسم جو کھلاؤ اس پہ بھی کہے گا کہ آپ نے زیادتی کی. میں یہ کھانے نہیں آیا، میں سائیں کو دیکھنے آیا ہوں، میں اپنے یار سے ملنے آیا ہوں. اللہ کرے ہمیں یہ تربیتیں سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مرشد کریم کی نگاہ، مرشد کریم کا فیض بانٹنے کا طریقہ اور انداز، اور یہ 4 تسبیح ذکر، یہ آپ کو اس دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. سونا اس ذکر جیسا دنیا میں کوئی ذکر ہے ہی نہیں. یہ فرمان مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک کمرے میں تشریف فرما ہو کر صحابہ اکرام سے پوچھا کوئی غیر تو نہیں بیٹھا ہوا؟ اب دیکھیے ذکر بتانا ہے تو پوچھا کہ غیر تو نہیں بیٹھا ہوا. سونا اس پہ غور کیجئے، پتہ چلتا ہے یہ نعمت ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی غیر نہیں، اپنے ہی ہیں. فرمایا تو پھر دروازہ بند کر. دروازہ بند کرا دیا. آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی ذکر کے وقت لائٹ آف کر دی جاتی ہے، اندھیرا کر دیا جاتا ہے. اس کی بنیاد یہ حدیث ہے. آقا نے 3 بار کہلوایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہاں جی، درگاہ شریف پہ ایسے ذکر دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح ذکر دیا جاتا. اب ہر بار حدیث نہیں سنائی جاتی، لیکن
یہ عمل کا میدان ہے. عملی میدان میں بالکل وہی کام ہوتا ہے، قدم بقدم اس طرح چلا جاتا ہے جس طرح مصطفیٰ کریم کا قدم قدم دنیا سے گزرا ہے. سنا درگاہ مشری شریف والے جانتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام پر کیفیات آتی تھیں، اسی طرح اسی کا عکس اسی مسنون طریقے پر چلاتے ہوئے فقیروں کے اوپر بھی وہی کیفیات آتی ہیں جو کسی نہ کسی صحابی پر وہ کیفیت گزری ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اوپر سے ذکر وہی آ رہا ہے. یہ بات ضرور ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی چلی جائے گی، اسی طرح آگے فیض لینے والوں کے اندر ذوف ہو سکتا ہے، لیکن مسنونیت اور راہ طریقت اور عطا کا ریلا اسی سپیڈ سے چل رہا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری فرمایا تھا. جب فقیر ذکر کرتا ہے تو پھر اگر تو ذکر کرے تو پھر تو کامیاب جلدی ہو جاتا ہے، اور ہم جیسا کمزور جب ذکر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم یبلغه بعملہ. ہر بندے کی اللہ نے ایک منزل مقرر کی ہوئی ہے، میں نے اس کو فلاں مقام تک پہنچانا ہے، میں نے اس کو فلاں درجے کا ولی بنانا ہے. اب وہ بندہ اگر ذکر کے ذریعے اس تک پہنچ جائے تو ٹھیک، اگر نہ پہنچے لم یبلغہ بعملہ، مرشد پاک کا بتایا ہوا عمل کما کر اس مقام تک اگر وہ نہیں پہنچا، ابتلاہ اللہ فی مالہ او فی ولدہ او فی جسدہ، اللہ تعالیٰ اس طالب کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے. مالی مشکلات، اولاد کی مشکلات اور صحت کی مشکلات. 3 مشکلیں آقا نے فرمائی، مال، اولاد، صحت. بات تو میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں پر جب مشکلات آتی ہیں اور کوئی امتحان آتا ہے تو اس وقت ہمیں جائزہ لینا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ طالب نے اپنے ذکر فکر میں کمی کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوئی میرے جیسا فقیر اگر کمزور ہے تو وہ کسی مشکل میں پھنس گیا تو وہ چیختا رہے. بعض اوقات مرشد کریم خود مشکل میں ڈالتے ہیں. گھی جب نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پہنچانا ہے اس کو وہاں جہاں یہ نہیں پہنچ رہا، اس کے گٹے ٹھکورنا پڑتے ہیں. ہمارا ایک پیر بھائی تھا، وہ کہتا تھا جب طالب کم ہمت ہوتا ہے راستے میں، جس طرح بھینس چھپڑی میں بیٹھتی ہے ادھر بیٹھ جاتا ہے تو کامل مرشد سوٹی سے اس کے گٹے ٹھکورتے، چل اٹھ، یہ تیری منزل ہے، چل آگے آگے چلاتا ہے. اور امتحان میں ڈال کر اس کو مشکلات میں سے گزار کر بالآخر اس منزل تک پہنچا دیا جاتا ہے، حتیٰ یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ، جو اس کے نصیب کی منزل ہوتی ہے اس تک مرشد کامل زبردستی پہنچا کے چھوڑتا ہے. لہذا یہ ہم جیسے کمزوروں کو حوصلہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر ایسی کوئی بات ہے یہ اپنا جائزہ لینا چاہیے. میں نے ذکر فکر میں کیا کمی کی ہے، میں نے ادب احترام میں کوئی کمی تو نہیں کی. اس چیز کا ازالہ کرنے کے لیے بندے کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے. ہمیں ایک پرانے فقیر تھے، صحبت دیتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو زخم آتا ہے، جب زخم آتا ہے تو درد ہوتا ہے، جب درد ہوتا ہے تو آہیں نکلتی ہیں، جب آہیں نکلتی ہیں تو سیدھی قبول ہونے کے لیے عرش پہ جاتی ہیں. کیا بات، سبحان اللہ. مرشد کامل آہ نکلوا دیتا ہے تاکہ اس کی لائن اللہ کے ساتھ سیدھی ہو جائے. جب لائن اللہ کے ساتھ سیدھی ہو جاتی ہے تو اب قرآن بولتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے. اللہ پر ایمان رکھنے سے مراد اس قسم کا ایمان ہے. سنا ساری چیزیں نال لے کے چلانے وہ تو آسان ہے، لیکن سجی کھبی تندیں توڑ دینا، آسرے ختم کر کے ایک اپنے محبوب کی طرف یکسو کر دینا، یہ چیز اور یہ حقیقت اور یہ تربیت کا انداز اگر دیکھنا ہے تو درگاہ مشری شریف میں ملے.
اس وقت مرشد کریم پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے ذرا جانے دو. غلام فریدہ شالا خیری آمن جڑیاں باج چھیڑو دے چھڑیاں، یہ بھی ایک اس درگاہ شریف کا فیض ہے. اللہ کریم جل شانہ جب اپنے بندے کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے، پھر وہ خود بڑھ کر جب اپنے بندے کی تربیت کا خود ذمہ لیتا ہے، پھر بندہ رلتا ہے، ٹکرے مارتا ہے. اس کیفیت کا بندہ جو صرف اللہ سے سیدھا ہو چکا ہوتا ہے، وہ بندہ اگر روحانی طور پر ترقی بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور روحانی طور پر پیچھے ہٹنا چاہے تو نہیں ہٹ سکتا. نہ وہ پیچھے ہٹنے دیتا ہے، وہ کہے کہ میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، میں نے طریقے سے توبہ کی، خدا کی قسم اس سے نہیں بھاگنے دیا جاتا. کیوں؟ اب اس کا معاملہ جدا ہو چکا ہے، اس کی خطاؤں پر پردے ہوتے ہیں، اس سے درگزر کے دروازے کھلتے ہیں، لوگ اس سے لڑ بھی پڑتے ہیں، اس پر گرفت نہیں ہوتی. دنیا والا کو بندہ گرفت کر سکتا ہے، اللہ اس کا رسول اس پر گرفت نہیں کرتے، کرم فرماتے ہیں. ہاں اصلاح ضرور کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر مہربان ہو جاتا ہے اسے خواب میں تشریف لا کر ڈانٹتا ہے. سنا اللہ کریم جل شانہ کو تو نے میں نے نہیں دیکھا، اللہ کریم جل شانہ کے مظہر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نیابت کرتے ہوئے طالبوں کو رہنمائی دینے کے لیے مرشد کریم کی صورت کو استعمال کیا جاتا ہے. کیا بات کیا بات. مرشد کریم رہنمائی کرتے ہیں. پھر جب طالب، میں نے عرض کیا نا کہ بھاگنا بھی چاہے تو نہیں بھاگ سکتا، تو اس کے لیے مناسب لفظ یہ ہے کہ اگر طالب اللہ کی بارگاہ سے ہٹنا بھی چاہے تو نہیں ہٹ سکتا. یہ اخلاص کا ایک مقام آتا ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتا ہے تو ایمان اور عمل، میں نے جو آیت پڑھی تھی الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان اور عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور تقوی بھی ٹھیک ہوتا ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم میں جو کہیں ذکر نہیں لیا ہوا، بیعت نہیں ہوئے، وہ بھی بہت سے بیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایمان تو ہر بندے کا ہے، میرے جیسے کمزور کا بھی ہے، ولی کا بھی ایمان ہے. تو الذین آمنوا وکانوا یتقون والے الا ان اولیاء اللہ کے مقام تک کیسے پہنچ گئے؟ ولی کے ایمان میں اور میرے جیسے کمزور کے ایمان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نماز روزہ ہم بھی کرتے ہیں، ولی کے عمل میں اور ہم جیسے کمزور کے عمل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ولی کے ایمان میں ایمان کے ساتھ یقین ہوتا ہے. سنا، اللہ کو یقین ہے اپنے اللہ ہونے کا. بے شک. اس بات کو ہم سمجھ لیں، اس ایک بات کو. وہ تصور، فنائیت اور مختلف مراقبے سب کے سب ان کو 4 چاند لگ جائیں اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. چند روز پہلے مرشد کریم کی خدمت میں حاضر تھا تو سائیں نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، شاید کوئٹہ کی بات ہے. ہمارے مرشد کریم قدس سرہ العزیز کے پاس ایک فقیر آیا، ہمارا پیر بھائی، آ کے عرض کرنے لگا سائیں میں اپنے استادوں کے پاس تھا تو باتوں باتوں میں استادوں نے کہا کہ تیرا مرشد کامل نہیں ہے. تو سائیں میرے تو استاد تھے، میں ادب کی وجہ سے چپ ہو گیا، لیکن میرا دل بہت دکھا ہوا. تو فقیر جانتے ہیں سائیں بادشاہ کی ایسی عادت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا شروع کر دیں، اپنی ولایت کی دھاک جتلانا شروع کر دیں. سائیں کا فتاوی شریف مولانا مہر فیض اللہ سائیں رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں لکھوایا قاسم الحقائق میں. تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ سائیں بادشاہ کے کسی فتویٰ کا جواب کسی عالم نے لکھ دیا. تو ایک فقیر دوڑتا ہوا، سائیں آپ کے فتوے کا جواب آ گیا. آپ نے فرمایا کوئی آسمان کے تارے تو نہیں ٹوٹ پڑے، علم کا میدان ہے، تحقیق کا معاملہ ہے، میری کسی بات سے اس کو اختلاف ہوگا،
پریشان نہ ہو، علماء میں یہ اختلاف ہوتے رہتے. دیکھیے اس ایک جملے میں ایمانداری سے بتائیے، علماء بیٹھے ہیں، اعلیٰ ظرفی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ کمال کمال وسعت قلبی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ کمال. اور ہمارے ہاں خاص طور سے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ فتویٰ بازی. سنا، فقیر اس وقت تک نہ بولے جب تک اسے ڈر نہ ہو کہ اب نہیں بولوں گا تو کافر ہوتا ہوں. خامخواہ بولنا. ہمیں کوئی بات کوئی جملہ ڈاڈا آ جاتا ہے اور ہم نے وہ اگلنا ہوتا ہے، نیٹ پہ فوراً چڑھ جاؤ، ایک سواری مل چکی ہے سوار ہونے کے لیے. سونا، مطلب کی بات کر، اور بات کرتے وقت یہ سوچ لے کہ مدینے والے سائیں دیکھ رہے ہیں. یہ بات ان کے سامنے جائے گی، وہ خوش ہوں گے یا ان کا دل دکھے گا؟ یہ اگر ہمارے اندر تھرمامیٹر لگا ہوا ہو تو انشاءاللہ نیٹ پر کسی قسم کی 2 نمبر بات تم لانچ نہیں کرو. لیکن یہ کون کہے، کون اس پہ عمل کرائے؟ محسوس نہ کرنا. درگاہ مشہوری شریف سے تعلق ہوتا تو یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا. ہم تو چنگے بھلے خود بزرگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں بعض کو کہ ایسی ایسی بات الاپ رہے ہیں جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے. حتیٰ کہ کسی ولی کو فضول قسم کا کہہ برسا کر بھی نیٹ پہ آنا زیب نہیں دیتا. سنجیدہ اور پختہ آدمی ہونا چاہیے. خیر، سائیں فرما رہے تھے، سائیں مرشد کریم آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے. شاید سائیں مجھ سے کو اوپر نیچے بات ہو جائے، لیکن مفہوماً میں بات صحیح عرض کر رہا ہوں. سائیں نے اس طالب سے فرمایا کہ اپنے استاد جی کو میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ استاد جی، میرے مرشد فرما رہے تھے کہ ادھر ایک گاؤں ہے، 2 حصوں میں وہ گاؤں بٹا ہوا ہے. ایک گاؤں ادھر ہے، دوسرا گاؤں ادھر ہے. بیچ میں 20 گز کا فاصلہ ہے، ایک پلاٹ بیچ میں خالی ہے. تو جیسے ہمارے ہاں زیریں اور بالا ہوتے ہیں، تھوڑا سا فرق. سائیں نے فرمایا، پیغام بھیجا کہ استاد صاحب آپ اور میں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کہ اس گاؤں میں بارش ہو اور اس گاؤں میں جو 20 گز کے فاصلے پر ہے اس میں ایک قطرہ بھی نہ گرے. آپ دعا کرو گے تو دیکھ لیں گے بارش ہوتی ہے یا نہیں. اگر نہ ہوئی تو یہ فقیر دعا کرے گا کہ اس گاؤں میں بارش رج کے ہوگی، اس گاؤں میں ایک قطرہ نہیں گرے گا. اچھا، اب جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کرامت سنانا میرا اس وقت مقصد نہیں ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سائیں نے فرمایا آپ کے بیٹا، آپ کے استاد میں وہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکے. پتہ چلتا ہے کہ بات یقین کی ہوتی ہے. الذین آمنوا، ہاں سائیں اصلاح فرما رہے ہیں. سائیں نے فرمایا اس کو یقین نہیں ہے، ہم کو یقین ہے. تو الذین آمنوا، ایمان لاتے ہیں ولی بھی اور ایمان لاتے ہیں ہم جیسے کمزور بھی. فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی جب ایمان رکھتے ہیں تو یقین کی دولت کے ساتھ ایمان کو رکھتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے. سنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبل الدعاء بقلب لاہ غافل. اللہ تعالیٰ ڈھیلے دل سے اور غافل دل سے مانگی کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. یقین کے ساتھ آقا فرماتے ہیں اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو، جزم کے ساتھ مانگو. آیت بڑی مشہور ہے، آپ پڑھتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب، ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ قبلہ بدل جائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے اندر یہ خواہش تھی. ہاتھ اٹھا کے زبان مبارک سے بول کر دعا نہیں کی، لیکن اس دل کی خواہش اور خیال کی قبولیت کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اصل ویسے تو آیت آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، سنی اس آیت کو محبت کے حوالے سے بڑا پیش کرتے ہیں اور یہ حق ہے کہ یہ پیش کی جائے. یہاں اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے سائیں کی کرامت میرا مقصد نہیں تھا سنانا، بات اور تھی، بات یقین کی بتانا مقصد تھا. سنا، یہاں بھی بات یقین کی ہے. آقا کو یقین تھا، میرے دل میں خیال آئے قبول کیسے نہ ہو. آقا اس یقین کے ساتھ ادھر دیکھتے تھے.
ہمارے ایک پیر بھائی تھے, بڑی صحبت دیتے تھے. وہ فرماتے تھے جب کوئی وظیفہ بھی پڑھو یا دعا بھی کرو تو بعد میں بے قرار ہو جایا کرو, یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بے قراری اس کو قبول کراتی ہے. ایسے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں, دیکھتے ادھر رہتے ہیں, پڑھتے ادھر رہتے ہیں. یہ تسبیح رول والی بات اور ہے اور یقین سے بول والی بات اور ہے. ایک شاہ صاحب تھے, میرا ان سے بڑا گہرا رشتہ تعلق ہے. آزاد کشمیر میں ایک جگہ ہے فاورڈ کہوٹا, وہاں کے رہنے والے تھے. جلالی طبیعت تھی, جیسا میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کی طبیعت جلالی پیدائشی ہوتی ہے یا علاقائی طور پر ان کا مزاج ایسا کسی صحبت میں رہ کے بن چکا ہوتا ہے. ان کی طبیعت مبارک جلالی تھی. وہ کہیں سے گزرے تو ایک گجری قوم کی عورت, گجر قوم, وہ بھینس کا دودھ نکال رہی تھی. شاہ صاحب گزرے تو بھینس ترپ گئی. ہم پنجابی میں ترپ گئی, شاید سندھی میں ٹرپ گئی کہتے ہیں. بھینس ترپ گئی, اس نے دودھ نہ دیا. وہ کشمیرن کہتی ہے تھارے بج پوے, یہ گجری بولی ہے. تجھے عورت شاہ جی کو کہنے لگی تیرے اوپر بجلی گرے, تو نے میری بھینس ترپا دی. شاہ جی کو جلال آ گیا. شاہ جی اپنے گھر گئے. گھر کے شہر میں ادھر ادھر ایسے ایسے کر کے گھوم رہے ہیں. گھر والوں نے پوچھا شاہ جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایک درخواست دی تھی ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر. اس عورت کی 25 بھینسیں تھیں. 24 بھینسیں ادھر باندھی ہوئی ہیں, آخری اور 25ویں بھینس سب سے آگے باندھی ہوئی. سردی کا علاقہ سرد ہے اور وہ کمرے نہیں ہوتے, وہ پہاڑ کی کھاٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ کمرہ نما چیز بن جاتی ہے. تو آگے کر کے 25ویں وہ بھینس جو ترپ گئی تھی وہ میں آگے باندھی ہوئی ہے. بادل گرجا, بجلی چمکی, 24 بھینسوں کے اوپر سے گزر کر اس 25ویں بھینس کے اوپر گری اور بھینس مر گئی. 24 پہلے والی بھینس سلامت اور آخری اور 25ویں وہی بھینس جو ٹرپ گئی تھی وہ ہلاک ہو. خیر ایک اور بات بھی ہے, فقیر نے آج کے بعد بددعائیں دینا شروع کر دیں. یہ میں نے یقین کی بات سنائی. ہم نے تو یہ اپنے مرشد کریم سے اور پرانے پیر بھائیوں سے سیکھا ہے کہ فقیر کسی کو بد دعا نہیں دیتا. یہ الگ بات ہے کہ فقیر جب بد دعا نہیں دیتا اور برداشت کر جاتا ہے تو پھر اللہ برداشت نہیں کرتا. ابھی اندر بیٹھ کے سائن نے ہمیں بہت اس قسم کے واقعات سنا ہے کہ سائن تو درگزر کر دیتے تھے, لیکن اس بندے کے دماغ, اس بندے کی پھرکیاں گھوم جاتی تھی, اللہ کریم گھما کے رکھ دیتا تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی میں یقین ہوتا ہے. الذین آمنوا تو سارے ہی ہیں, لیکن جو یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو یہد قلبہ, اللہ ایسے بندے کے قلب کو خود ہدایت, اندر سے رہنمائیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. جب اندر سے رہنمائی اٹھ جائے بس اب پیمانہ شریعت کا ہے کہ شریعت کے خلاف ہوگا تو ہو سکتا ہے شیطان نے ڈنڈی ماری ہو, ورنہ رہنمائی اس کو اندر سے ہوتی رہتی. مرشد نے اس کو جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا, یہد قلبہ کے مقام تک پہنچا دیا. ایسے فقیروں کی صحبت میں ہم رہے. ایسے ایسے فقیر ہم نے درگاہ مشوری شریف کے دیکھے ہیں کہ روٹی بھی کھاتے ہیں تو انہیں حکم ہوتا ہے کہ اب یہ نوالا نہیں کھانا, تمہارا پیٹ بھر چکا ہے. اس اندر سے رہنمائی ہے. اب یہ کوئی کتابی مسئلہ ہے, اس پر کوئی سوچے گا اس پر عمل کرنا کوئی واجب ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والی رہنمائی کو وہ فقیر کے اپنے لیے فرض عین ہوتی ہے, ذاتی طور پر, شرعن نہیں. اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو سالوں سال اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. ہم نے وہ نتیجہ بھگتے ہیں. حتیٰ کہ استخارہ نہ کرنا بھی کمزوری ہے, اور استخارے میں جو جواب آئے اس پہ عمل نہ کرنا اس سے بڑی کمزوری. نتائج بھگتنا پڑتے. یہد قلبہ, اس کے اوپر فائز ہو جانے کے بعد پھر اس کے آگے آداب بھی ہیں, اس کو نبھانا مشکل ہے, یہ اس کا فضل ہو. پھر
پھر مرشد کریم کی ضرورت، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار اب پھنس گیا، اب جاؤں مشوری شریف، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ادھر جاؤں، ادھر جا کے سائیں کے سرہانے کھڑا ہو کر، آج کل سرہانے کھڑا ہونا آسان ہے نا، وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں تو کرم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہر فقیر کا اپنا اندر کا معاملہ ہوتا ہے. یہ الذین آمنوا کے مختصر سی جھلک، ادھر ڈٹ کے رہنے کی بات کر رہا ہوں. یہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ادھر وہ ڈٹ گئے، ان پر فرشتے تسلیاں دینے کے لیے اترتے ہیں. گھبرا نہیں، قدم بقدم اس کو حالات تسلی دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کو پازیٹیوٹی دے کر، اس کی دعاؤں کو قبول کر کے یا خیالات کو پورا کر کے اس کا حوصلہ ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے. مجھے چھوڑا نہیں گیا، ابھی بھی مجھے چھوڑا نہیں گیا، ابھی بھی مجھے چھوڑا نہیں گیا. خدا کی عظمت کی قسم، فقیر کو جس جملے پر بہت زیادہ ناز ہے. ایک دفعہ فقیر درگاہ شریف میں حاضر تھا، تو میں نے پنجاب آنا تھا. سخی سائی نالے میٹھا بادشاہ قدس سرہ العزیز ہمیں لنگر کھلا کر، صبح کوئی 8-9 کا ٹائم ہوگا، لنگر کھلا کر ایک فقیر کو بلانے لگے. وہ گاڑی والا تھا، تو مجھے بات سندھی زیادہ سمجھ نہیں آتی. سائنس کو فرما رہے تھے ابا ای فقیر آہے اساں جو، مطلب یہ تھا کہ اس کو لاڑکانے پہنچاؤ، وہاں سے یہ بس پکڑے گا. بس یہ جملہ میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، باقی آگے پیچھے مجھے کو نہیں یاد. یہ فقیر ہے ہمارا، یہ لفظ ہمارا جو ہے نا، سنا مرشد کے پاس آنا جانا، محبت رکھنا، ذکر فکر، ساری باتیں ٹھیک ہیں. اللہ کرے خاتمہ ایمان پر، اللہ کرے مرشد خانے کے ساتھ نب جائے، اللہ کرے نسبت سلامت رہے. تو اساں جو کا لفظ اتنا پیارا لگا کہ اب اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کائنات کا سب سے بڑا لفظ ہے، مجھے تولنا نہیں آتا. پتہ نہیں سائیں نے کبھی اس سے بڑا جملہ بولا ہو میرے لیے یا کسی اور فقیر کے لیے. رنگا رنگ فقیر ہے نا. لیکن یہاں بات کو اس لیے فٹ کیا ہے کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی جائے، اور استقامت بھی اللہ ہی دیتا ہے، مرشد کی نگاہ دیتی ہے. حدیث مسلم شریف میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی بات بتائیں، ایسی بات ہو کہ میں بعد میں پھر کسی اور سے پوچھنے کا محتاج نہ رہوں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا. یہ ڈٹ جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں دے دوائے مولا گت میاں تے، اب اس پہ چھوڑ، اس پر چھوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. لیکن چھوڑتے وقت بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. سونا اتنا نازک راستہ ہے، لے دے کے کہنا پڑتا ہے میں محتاج ہوں تیرے فضل کا. نہ کوئی اٹکل، نہ کوئی عقل، نہ کوئی علم، نہ کوئی محنت، نہ کوئی طریقہ کار. ہر چیز، ساری چیزیں درست ہیں، جائز ہیں، اچھی ہیں. لیکن جب بندہ ہارتا ہے، ناکام ہوتا ہے، ہر مقام پر شیطان آتا ہے، نفس آتا ہے، کسی نہ کسی سیدھی بات کو نفس الٹا کر دیتا ہے. خدا کی عظمت کی قسم سوائے فضل فضل فضل، میری بس میری بس میری بس، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. وہ کلام کافی سارے میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن میں آگے چلنا چاہتا ہوں. میں دوسری بات عرض کر رہا تھا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی کا عمل مضبوط ہوتا ہے تو عمل بھی جیسے عقیدہ سب کا ہوتا ہی ہے، ولی کا عمل بھی عقیدے کی طرح ہم سے جدا ہوتا ہے. ولی کے عمل میں سب سے بڑی چیز اخلاص. وہ جو کرتا ہے اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ ڈرامے کے لیے نہیں کرتا، وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتا. لیکن یہاں بھی کافی ساری، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرماتے، حضرت رابعہ بصریہ پاس تھی رحمت اللہ علیہا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے کہیں آہ بھری اور فرمایا اللہ. حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگے استغفر اللہ. آپ کو کوئی خیال نہیں آیا آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ سنا کے اللہ کہہ رہے ہو. اب یہ دیکھو، اب ہمارے جیسا بندہ تو فیل ہے کہ اونچی اللہ پیر کہنے پر بھی پابندی ہے. رابعہ بصریہ کا مقام یہ تھا. یہ کیفیت اپنی 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 ہوتی ہے. اسی لیے پیر بھائی جو سمجھدار ہوتے ہیں دوسرے پیر بھائی پہ فتویٰ نہیں لگاتے.
اس کا کوئی حال ہوگا، کوئی کیفیت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی. اس کا حال رونے کا ہے، اس کا حال چپ کرنے کا ہے، اس کا حال ادھر ادھر دیکھنے کا ہے، اس کا حال آنکھیں جما کے رکھنے کا ہے. تاڑے لگی ہوئی ہیں آنکھیں. یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں ادھر. ایک چپ سونا تے 100 سکھ. اپنی بری نبھا کسی دی او جانے. حضرت رابعہ نے پکڑ لیا، پکڑ فرمائی کہ تم نے یہ لفظ کیوں بولا، اونچا کیوں بولا. بڑے اعتماد سے بات کر رہی تھی، لیکن ابھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت جنید بغدادی زیادہ حق پر تھے. زیادہ حق پر میں نے اس لیے کہا کہ حضرت رابعہ بھی حق پر تھی. اللہ ہمیں اللہ والوں کا ادب نصیب فرمائے. سنا حسین بن منصور بھی حق پر ہیں، جن اللہ کے پیاروں نے ان پر گرفت فرمائی. اپنے مقام کے لحاظ سے فرمائی تیرا میرا کام یہی ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہو. حضرت جنید بغدادی نے جواباً ارشاد فرمایا رابعہ تو ٹھیک کہتی ہے، لیکن میں نے اونچی اونچی اللہ اللہ کر کے بھی دیکھا ہے اور دل میں اللہ اللہ کر کے بھی دیکھا ہے. میرے لیے اونچا بولنا اور دل میں بولنا برابر ہو چکا ہے. کیا بات. یہ بھی ایک وقت ہے. سونا آپ بالکل ٹھیک ہو، یہ اپنا اپنا وقت ہے. عرض یہ کرتا اخلاص. حضرت رابعہ کے خیال میں اونچا بولنا اخلاص کے منافی تھا. حضرت جنید بغدادی اخلاص کی اس منزل سے بھی آگے جا چکے تھے. ایک دفعہ دادو شریف میں ہم حاضر تھے. استاد سائیں حضرت مولانا علی بخش چانڈی اور رحمت اللہ علیہ کے پاس ہم چند فقیر تھے. ابھی ایک فقیر آیا بیٹھا ہے، وہ بھی تھا. ہم ادھر بیٹھے ہیں تو ادھر ایک شاگرد تھے سائیں کے، سائیں علی بخش چانڈی اور رحمت اللہ کے ایک شاگرد، جن کو سائیں نے ابدال بنایا تھا. ہمارے مرشد کریم کے مرید نے. اچھا وہ ابدال صاحب بھی تشریف فرما تھے. تو وہ لمبی بات ہے، وہ ساری محفل آپ کو سنانا مقصد نہیں. ہمارا ایک دوست تھا، اس نے سائیں سے پوچھا، استاد سائیں سے، سائیں وہ اٹھ کے گئے نا جب وہ ابدال صاحب، تو سائیں نے اس طالب نے سائیں سے پوچھا سائیں آپ نے اس کو ابدال بنایا؟ سائیں 1-2 سیکنڈ کے لیے چپ ہوئے. ہمیں اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی کہ سائیں چپ کیوں ہوئے. چپ کرنے کے بعد 2 سیکنڈ کے بعد بولے، فرمایا ہاں مگر میں دعویٰ نہیں کرتا. اب 2 سیکنڈ چپ کیوں ہوئے؟ ادھر سے رابطہ کیا. اب جھوٹ تو بول نہیں سکتا، سوال اس نے ڈائریکٹ کر دیا ہے. تو جواب اجازت ملی تو فرمایا ہاں. پاس بیٹھے والوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ چپ کیوں ہوئے اور ہاں کیوں کی ہے اور یہ کیوں کہا ہے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا. اس لیے کہ سائیں اگر کہتے نا استغفر اللہ میں کون ہوتا ہوں، یہ سب باتیں اس قسم کے لوگوں کے اخلاص کے منافی ہیں. لوگوں کو کیوں سنائے میں کون ہوتا ہوں؟ یہ ادھر جہاں کہنا تھا کہہ چکے تھے. اس کو صاف بات بتائی ہاں مگر میں دعویٰ نہیں کرتا. یہ سادہ انداز ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری اخلاص کی دولت پوشیدہ ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ما سبقکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا الصیام ولکن بالشیء الذی وقر فی قلبہ. ابو بکر میری امت میں سب سے آگے نکلا ہے، اس لیے نہیں نکلا کہ اس نے نفل زیادہ پڑھے ہیں اور نفلی روزے زیادہ رکھے ہیں، بلکہ یہ اس چیز کی وجہ سے نکلا ہے جو اس کے سینے میں سجا دی گئی ہے. وہ سینے میں کیا ہے؟ متفق کا طور پر تمام صوفیاء نے اس حدیث کے تحت فرمایا ہے کہ وہ اخلاص کی دولت تھی جو صدیق اکبر کے سینے میں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ کاملین جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نفل نہیں پڑھتے، بس مسنون نوافل پڑھتے. تہجد مسنون ہے، ٹھیک ہے، اشراق مسنون ہے، ٹھیک ہے، اوابین مسنون ہے، ٹھیک ہے، ہر نماز کے ساتھ یا بعض نمازوں کے ساتھ جیسے زور کے بعد نفل ہے مسنون ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، بس ٹھیک ہے. باقی 1000 نفل 2000 نفل روزانہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے. یہ اللہ کے ولیوں کا اپنا اپنا طرز ہے، طریقہ ہے.
لیکن جو مقام صدیقیت پر ہوتے ہیں وہ زیادہ نوافل کی طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ مسنون طریقے پر چلتے ہوئے عمل کرتے نظر آتے ہیں. زیادہ لمبی تسبیح ان کے پاس نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے جیسا بندہ بھی آج کے بعد تسبیح بھانے کے پاس بیٹھ جائے. نہیں، اللہ کرے وہ چیز ہمارے اندر حقیقتاً آ جائے، پھر ہمارا اندر کا معاملہ خود بخود سیدھا ہو کر ہمیں بتائے گا کہ اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی، صرف اور صرف تمہارا تھوڑا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبول ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. میرے صحابی نے اگر ایک مٹھی جاؤں بھی خرچ کیا ہے تو تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ تم کر لو تو اس کا مٹھی بھر جاؤں تمہارے احد برابر سونے پر بھاری ہے. بات کیا ہے؟ اخلاص ہے. آقا نے وہ نگاہ ڈالی ہے کہ غیر کا بیچ میں سے نام ہی نکال دیا ہے. ہر صحابی کا عمل اخلاص سے اتنا لبریز ہے، اس کا مٹھی بھر جاؤں خرچ کرنا احد برابر سونے پر بھاری ہوتا ہے. ایک اور بات بھی ہے، اس کی مثال دینے لگا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جامع ترمذی میں حدیث، آقا 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے. ایک بکرا پوری امت میں تقسیم کیا جائے، ذرا سوچ کے بتاؤ کتنا آئے گا؟ بوٹی بوٹی تو دور کی بات ہے نا، ایک تند بھی نہیں آئے گی، ایک ذرہ بھی نہیں آئے گا ہر بندے کو. بلا مبالغہ لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں اور کھربوں. اور قیامت تک، ابھی تو قیامت پتہ نہیں کتنے لاکھ سال بعد آئے گی. یہ جو روز قیامت ہمارے سر پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آئی کھڑی ہے، دجال آنے والا ہے، امام مہدی ظہور پذیر ہونے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ سب ان کے اندازے اور تکے. سونا اللہ تعالیٰ کے نظام کا کچھ پتہ نہیں. اس بارے میں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، زیادہ ہاتھ ہولا رکھو، خاموش رہو. آپ کو کیا پتہ کب قیامت آنی. حدیث میں آتا ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے. یہ مسلم شریف میں لا تقوم الساعۃ الا احد یقول اللہ اللہ. اب اس اللہ اللہ کرنے سے مراد زبانی اللہ اللہ کرنا ہے یا دل سے اللہ اللہ کرنا ہے، یہ تفصیلی بحث، اس پر کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن یقولوں کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ قول کا لفظ موجود ہے. تو ابھی آپ دیکھا اللہ اللہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ابھی تو بڑھ رہے ہیں. ہاں جی، سالوں سال مشورے والے سائیں جہاں فیض نرالا، ابھی تو معاملات بڑھ رہے ہیں. اللہ 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 جل شانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بکرا پوری امت میں تقسیم ہو جائے تو امت قیامت تک کھاتی رہے، ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جن کے صحابی کا ایک مٹھی جاؤں احد پہاڑ کے سونے سے بھاری ہے، ان کے صحابی کے بکرے کا کیا حال ہوگا؟ اور جس صحابی کے بکرے کا یہ حال ہے، اس صحابی کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بکرے کا کیا مقام ہوگا؟ سنا قار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ آمد در نوشتن شیر شیر. پاکوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس نہ کر. لکھا ہوا ہو تو شیر اور شیر ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن شیر بندے کھاتا ہے، شیر بندے جلاتا ہے. شیر بندوں کو زندگی دیتا ہے. شیر دودھ کو کہتے ہیں، جسے سندھی میں کھیر کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی اور ان کے رنگ میں رنگے رہنے کی اور ان کی مختلف کیفیات کو سمجھنے کی، اور اگر سمجھ نہ آئے تو یہاں پھر حسن ظن سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس آستان پاک کو اللہ قائم دائم رکھے اور مشور شریف کا فیض ہر سالوں سال نرالا ہی ہوتا چلا جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.